بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے کئی مسلمان، آپ تو اب سارے ہی جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، انڈیا سے آئے ہوئے ہیں یا بنگلہ دیش سے آئے ہوئے یہاں بیٹھے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا پاکستان میں جب آپ تھے تو جب انڈیا ایک ہی ملک تھا تو انڈیا کی ڈویژن ہوئی ہے نا، انڈیا واز ڈیوائیڈڈ ان ٹو ڈومینینز، تقسیم ہوئی سے نا۔ تو آپ میں کئی ایسے ہوں گے جو آئے انڈیا سے، امرتسر سے، جلندھر سے، لدھیانہ سے، دہلی سے، سہارنپور سے کئی آئے۔ اسی طرح بنگلہ دیش ہے، اس کے میں بھی کئی لوگ پاکستان آئے، اور ان دنوں اس کا نام بھی پاکستان تھا۔ تو دوسرے علاقوں سے آئے یا نہیں؟ یہ مسلمانوں کے لیے ایک نشست جدید تھی۔ تو میں آپ کو اس طرح توجہ دلاتا ہوں، ذرا غور کریں کہ قادیان میں جو شخص آیا اور کہا کہ میں عیسیٰ ہوں اور میں تینوں قوموں کو سب کو ایک کروں گا، جوڑوں گا، وہ خود اپنی جگہ قائم رہا یا اس کو بھی نکالا گیا؟ جب پاکستان بنا تو سکھوں نے اور وہاں کے جو اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے قادیان سے مرزا غلام احمد، اس کی جماعت کو، اس کے بیٹے کو، ان کے صاحب خلافت کو، ان کو نکالا یا نہیں نکالا؟ تو یہ اپنے پاؤں پر رہ سکا، اور جو اپنے پاؤں پر نہیں رہ سکا وہ کیسا عیسیٰ ہے جو ساری قوموں کو جوڑے گا؟ یعنی تینوں قوموں کو جوڑے گا۔ ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں، وہ تو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا۔ اور جب تک یہ ملک تقسیم نہیں ہوا تھا، مرزا غلام احمد کو نبی بنانے والے قادیان میں اپنے جلسوں میں اس کی نعتیں پڑھتے تھے، جس طرح آپ اپنے پیغمبر کی نعتیں پڑھتے ہیں نا، اس طرح یہ مرزا غلام احمد کی نعتیں پڑھتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ بستی ایسی ہے جس کو خدا نے چن لیا ہے۔ اب تین ہی تو شہر ہیں مقدس، مکہ، مدینہ اور قادیان۔ اور اپنی طرف سے ایک آیت بنائی تھی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِیَانِ، اپنی طرف سے۔ اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب انہوں نے قادیان کو مقدس شہر اتنا قرار دیا کہ یہاں عیسیٰ بن مریم اپنی نشست جدید میں آئے ہیں، تو ایک مجھے نعت خان کی ایک نعت یاد آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے، اب مرزا غلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قادیان پر محبت کی نظر ڈالتا ہے، کہتا ہے یہ قادیاں ہے خدا کی بستی، یہ قادیاں ہے خدا کی بستی، یہ تخت گاہ رسول حق ہے۔ یہ قادیاں ہے خدا کی بستی، یہ تخت گاہ رسول حق ہے، خدا قادر کا ہے یہ وعدہ، یہ بلدہ دارالامان رہے گا۔ خدا نے ہمارے ساتھ وعدہ کر دیا ہے کہ اس بستی میں امن ہی رہے گا، کبھی یہ بستی کا امن ٹوٹے گا نہیں۔ یہ قادیاں ہے خدا کی بستی، یہ تخت گاہ رسول حق ہے، خدا قادر کا ہے یہ وعدہ، یہ بلدہ دارالامان رہے گا۔ میں کہتا ہوں اس کے دارالامان ہونے کو 1947 میں سکھوں نے توڑ دیا یا نہیں؟ امن رہا قائم یا نہیں؟ امن وہاں قائم رہا یا نہیں رہا؟ اور قادیانی جو تھے وہیں نکلے، ان کو قادیان سے نکلنا پڑا یا نہ؟ تو وہ جو اس وقت کہتا تھا خدا قادر کا ہے یہ وعدہ، خدا قادر کا ہے یہ وعدہ، یہ بلدہ دارالامان رہے گا، تو دارالامان رہا؟ دارالامان رہا؟ اس کا جواب قادیانی کہ یہ سکھ بڑے گستاخ تھے جنہوں نے خدا کی بات بھی توڑ دی، انہوں نے خدا کی بات بھی توڑ دی۔ تو خدا کا اگر یہ وعدہ تھا کہ یہ دارالامان رہے گا، تو جب ان کا امان لٹ گیا، جب قادیانیوں کا امان لٹ گیا، جب قادیان کا امان لٹ گیا اور یہ چلے
زندگی کی تلاش میں، زندگی کی حفاظت میں، زندگی کی بقا میں، اپنے بچوں کو بچاتے ہوئے جب وہاں سے نکلے تو کن کے پیچھے چلے؟ مسلمانوں کے پیچھے. ہمارے بھی مسلمان آگے آگے جا رہے تھے، لاہور کی طرف آ رہے ہیں اور آگے آگے چل رہے تھے، ادھر ڈھاکہ کی طرف جا رہے تھے. اپنے طور پر مسلمان ادھر کے ادھر کے جب آ رہے ہیں پاکستان میں، مشرقی پاکستان میں بھی اور مغربی پاکستان میں بھی جب آ رہے تھے، تو جب مغربی پاکستان کے لوگ آ رہے تھے جلندھر سے، امرتسر سے، لدھیانہ سے، ہوشیارپور سے، سہارنپور سے، جب یہ قافلے آ رہے تھے اور رخ تھا کدھر؟ لاہور کی طرف، تو ان کے پیچھے پیچھے یہ قادیانی بھی نکلے. تو جو اپنی لڑائی خود نہیں لڑ سکے، اپنے جماؤں میں خود نہیں جم سکے، اپنے قادیان میں اپنے قدموں کو مضبوط نہیں رکھ سکے، اپنے نسل کو بچا نہیں سکے، وہ پھر کن کے پیچھے چلے؟ مسلمانوں کے پیچھے. اور آ گئے پاکستان میں. جب یہ پاکستان میں آئے تو ان سے اتفاق سے مولانا ظفر علی خان اس وقت زندہ تھے. مولانا ظفر علی خان زمیندار کے اخبار کے ایڈیٹر، عمر کے آخری حصے میں تھے، آخری منزل میں تھے، لیکن یہ زندہ تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو یہ پھر ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو ان مسلمانوں کو تو کہتے تھے کہ جو مرزا غلام احمد کو نہ مانے وہ ذریۃ البقایا ہے، وہ بدکار عورتوں کی اولاد ہے، اور جن کو تم کہتے تھے بدکار عورتوں کی اولاد، تمہیں پناہ ملی تو ان کے دامن میں، انہی کے پیچھے. تو مولانا نے اس وقت کہا ذریۃ البقایا کل تک تھا نام جن کا، ذریۃ البقایا کل تک تھا نام جن کا، آج ان کی چاپلوسی کیوں ہو گئی ضروری؟ مکے کو چھوڑ آیا کیوں قادیاں کا نوری؟ وہ دعوے تمہارے اتنے اونچے، لیکن اس وقت سن 47 میں جب قادیانی قادیان سے نکل رہے تھے، اس وقت ان کو جب کہا گیا اور مولانا نے کہا کہ یہ آئے کس لیے؟ ان کو امن نہ ملا. امن کنہوں نے دیا؟ مسلمانوں نے. سایہ کس نے دیا؟ مسلمانوں نے. ذریۃ البقایا کل تک تھا نام جن کا، آج ان کی چاپلوسی کیوں ہو گئی ضروری؟ تو جب سوال کیا کہ تم ان کے پیچھے کیوں چلے، تو فطرت نے آواز دی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی. اب میں آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ جو اپنے طور پر اپنے لوگوں کو امان نہ دے سکے، اس کی وجہ جو تھی نا وہ کیا تھی؟ بھئی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات بڑی گہری ہے چھوٹی سی، پتہ نہیں آپ سمجھ نہیں یا نا، تاہم میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ میں سے جو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، سمجھدار، تو انشاءاللہ پورا غور کریں گے، اور جو اس درجے میں نہیں وہ بھی انکار نہ کریں، کچھ وقت مانگ رہے ہیں بھئی ہم اس میں غور کریں گے، کل سے، آج نہیں. تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. یہ ملک تقسیم کنہوں نے کرایا تھا؟ کن کی نگرانی میں؟ انگریزوں کی. ہندوستان پہ بادشاہی کن کی تھی؟ انگریزوں کی. تو انگریزوں کی سرپرستی میں ہوا تھا یا نہیں؟ بھئی یہ ملک جو تقسیم ہوا، ڈیوائیڈ ہوا، تو کن کی سرپرستی میں ہوا؟ کن کی بادشاہی میں ہوا؟ کن کی حکومت میں ہوا؟ لارڈ لنتھگو اس وقت کے جو تھے انگریزوں کے نمائندے، جن کو کہتے تھے وائس رائے، اور رائے سے مراد ملکہ انگلینڈ، اور وائس جو اس کے نائب تھے وہاں کے، وائس رائے. تو جو وائسرا تھے وہ ان کے نمائندے تھے، انہوں نے ملک کو تقسیم کرایا. اور یہ بات اپنی جگہ پکی ہے کہ انگریز جو تھے، انگریز یہ پیداوار ہے انگریزوں کی. انگریزوں نے یہ پودا خود لگایا اور ان کا خود کاشتہ پودا، تو ملک تقسیم بھی انہوں نے کرایا.
کنہوں نے کہا؟ انگریزوں نے. اور یہ خود بھی انگریزوں کے آدمی تھے. بھائی ہم مسلمان جو تھے ہم تو مجبور تھے، مظلوم تھے انگریزوں کے، لیکن یہ تو ان کے پروردہ تھے. تو اگر مرزا بشیر الدین محمود اس وقت ان کو کہتا کہ مصیبت تو پڑ گیا مسلمانوں پر، سکھ تو نکال رہے ہیں مسلمانوں کو، ہندو نکال رہے ہیں انڈیا سے مسلمانوں کو، اور ہم تو قادیانی ہیں، تو اشارہ کر دو پولیس کو اور اشارہ کر دو یا اپنے ماتحتوں کو کہ مسلمانوں کو نکالنا ہے، ہمیں نہ نکالیں، تو مرزا بشیر الدین محمود کہہ سکتا تھا یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جن کو عقل ہے وہ بات دے کہ اندازہ کرنا اپنی عقل سے کہ آپ کے خیال میں کہہ سکتا تھا یا نہیں؟ اس نے کیوں نہ کہا؟ اس نے کیوں نہ کہا؟ یہ ایک راز ہے. تازہ خواہی داشتن گر داغ ہے سینہ را، گاہے گاز باز خاں قصہ پری نارا. اس پرانی داستان کو نہ چھیڑو، چھیڑنے سے دل پر زخم لگتے ہیں. یہ کہہ سکتا تھا، لیکن وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ خان وہ پاکستان کی ٹیم کا وہ وزیر خارجہ بنا تھا. اس نے وزیر خارجہ کا جو نشہ اس کو آیا، اس نے اس کو یقین دلایا کہ صرف قادیان نہیں، آ جاؤ ہم پورے پاکستان پر قبضہ کریں گے، تم ہمت کرو. مرزا بشیر الدین محمود اپنی جگہ سمجھدار تھا، وہ انگریزوں کو کہنے کے لیے تیار تھا، لیکن اس نے کہا نہیں. کیوں؟ ظفر اللہ نے کہا اتنے ٹکڑے پر کیوں خوش ہو رہے ہو، ہم سارا پاکستان، ہم تو وزیر خارجہ، ہم سارا پاکستان کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جو ظفر اللہ خان کے وہ یہ امید دلائی کہ سارا پاکستان، اس نے اس کو یہاں نہ رہنے دیا اور کہا بھی تم بھی چلو سارے. لیکن جب پاکستان میں وہ آ گئے، ان کے قافلے آ گئے، جودھا رام کی بلڈنگ تھی لاہور میں جہاں وہ پہلے اترے، مرزا بشیر الدین محمود وہ وہاں سب سے پہلے فروکش ہوا. بعد میں یہ ضلع جنگ میں چلا ایک جگہ پر جس کو ربا کہتے ہیں. لیکن جب یہ آئے تو کس نشے میں آئے کہ ہم پاکستان ہمیں ملے گا، اور وہاں انہوں نے اعلان کیا تھی پاکستان اگر ایک صوبہ ہمیں دے دے بلوچستان. اس وقت بلوچستان کا سوال سب سے پہلے اس نے اٹھایا تھا. جو لوگ اس زمانے کے ہیں وہ جانتے ہیں کس طرح اس نے بات کی. میں اس بات میں نہیں جاتا، تفصیل میں نہیں جاتا، میں یہ بتاتا ہوں، غور کرو. اگر مرزا بشیر الدین محمود کا انگریزوں سے سمجھوتا ہو جاتا اور قادیان کی حفاظت ہو جاتی تو اس وقت پھر قادیانی پورے انڈیا میں ایک بڑی مضبوط قوت بنتے. کیوں؟ مسلمانوں کے خلاف تو پہلے ہی تھے، اور جب مسلمانوں کو وہاں سے مار کر نکالا گیا، ان کو نہ نکالا جاتا تو قادیانی کی پوزیشن جو تھی بڑی مضبوط ہو جاتی ہے نا. جس طرح آج اسرائیل ساری دنیا میں معروف ہے، اس وقت قادیان کی حیثیت سے ان کی پوزیشن بڑی مضبوط ہو جاتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس طرف مرزا بشیر الدین محمود کو آنے نہیں دیا. ظفر اللہ خان کے وزیر خارجہ ہونے کی امید پر یہ آگے پورے پاکستان پر قبضہ کرنے یا بلوچستان پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھنے لگے. یہ محض خدا نے ایسے حالات اس لیے پیدا کیے کہ وہ ختم نبوت کی حفاظت چاہتا تھا. ختم نبوت کی حفاظت چاہتا تھا خدا. اے قادر علیم انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی اس امت کا والی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اس نے ان کو اس طرف آنے ہی نہیں دیا تاکہ قادیان مضبوط نہ بنے. اور پھر انہوں نے ضلع جنگ میں جب پڑاؤ ڈالا تو اس کا نام رکھا ربوہ، اور کہا کہ جس طرح ایک ربوہ تھا آویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین، عیسیٰ بن مریم کو اور اس کی والدہ کو جب ہم نے پناہ دی ایک ٹیلے کے پاس، ٹیلے کو عربی میں کہتے ہیں ربوہ، آویناہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین. تو اب پناہ گاہ کون بنی؟ اب پناہ گاہ کون بنی؟ کہو ربوہ. پناہ گاہ کون بنی؟ ربوہ. تو میں
قادیانیوں کو کہتا ہوں، نوجوانوں کو جو ان کی اولاد ہے جو اس وقت قادیانی ہوئے تھے، کہ پہلے تمہیں قادیان سہارا نہ دے سکا، یہ دارالامان نہ بن سکا، وہی نے کہا تھا دارالامان ہے، یہ دارالامان ہے، لیکن حالات نے بتایا دارالامان نہیں۔ غلام محمد کی وہی کیا کہتی تھی کہ یہ دارالامان ہے۔ خدا قادر کا ہے یہ وعدہ، خدا قادر کا ہے یہ وعدہ، یہ بستی دارالامان ہے، یہ کریا جو ہے، یہ قصبہ جو ہے، یہ کہے گا کیا دارالامان، تو یہ دارالامان نہ رہا، تو اس کو پناہ دے سکا۔ آئے اسی لالچ میں پاکستان اور ربے کو کہا کہ ربا جو ہے وہ ہمارا سہارا ہے، ہماری پناہ گاہ ہے، لیکن ربا بھی پناہ نہ دے سکا، ربا بھی پناہ نہ دے سکا۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، تو امان ملی تو کہاں ملی؟ قادیان بھی اپنے دامن میں نہ رکھ سکا، ربا بھی اپنے دامن میں نہ رکھ سکا، راتوں رات وہاں سے اس کو نکلنا پڑا جس کا وعدہ یہ تھا، جس کا دعویٰ یہ تھا، میں تینوں قوموں کو ایک کروں گا، میں تینوں قوموں کو ایک کروں گا کیونکہ میں مسیح ہوں۔ اتنا بڑا دعویٰ تھا کہ تینوں قوموں کے کروں گا، لیکن کر نہ سکا، اور اس طرح بدلتے رہے۔ تو آپ حضرات جو پاکستان کے ہیں، میں ان کو مخاطب کر کہتا ہوں کہ آپ یہاں جو مقیم ہیں، لیکن آپ ایک آزاد ملک کے شہری ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزادی کا سانس لینے کا موقع عطا فرمایا جب آپ پاکستان میں تھے۔ جو بنگلہ دیش کے ہیں، جب وہ بنگلہ دیش میں تھے ان کو آزادی کا سانس لینے کا موقع عطا کیا۔ آپ لوگوں کو جو آزادی کا سانس لینے کا ایک موقع ملا، میں پوچھتا ہوں قادیانیوں کو آزادی کا موقع نہ ملا؟ پہلے یہ جب اٹھے انگریز کے ماتحت، پہلے جب یہ اٹھے تو انگریز کے ماتحت، پھر جب وہاں سے نکلے ہندوؤں نے نہ رہنے دیا، پھر پاکستان آئے تو پاکستان مسلمانوں کے ماتحت، پھر مسلمانوں نے بھی وہاں نہ رہنے دیا، پھر جب وہ آئے تو کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، اب پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو ہم یہ کہنے پر حق، اس میں حق بجانب ہے کہ جب پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا تو جو آزادی کا سانس پاکستان والوں نے پاکستان میں لیا، بنگلہ دیش والوں نے بنگلہ دیش میں لیا، انڈیا والوں نے انڈیا میں لیا، ایسا ایک سانس بھی قادیانیوں کو نصیب ہو سکا؟ اب وہ جو یہاں ہیں تو یہاں وہ کس حیثیت میں ہیں؟ جس طرح ہم اس ملک میں آباد ہیں لیکن ملک ان کا ہے، ہم ان کے ماتحت ہیں، اسی طرح یہ بھی ان کے ماتحت ہیں۔ اب لندن میں جو ان کی رہائش ہے وہ ملک والوں کی حیثیت سے ہے یا ماتحت؟ ماتحت۔ تو نہ پناہ ملی قادیان میں، نہ پناہ ملی ربوہ میں، پناہ ملی تو وہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا عبرت کا موقع ہے قادیانی نوجوانوں کے لیے کہ ان کو انہوں نے جب سوال کرتے ہیں نا عقل سے، تو وہ معلوم ہے مربیوں سے اور مرزا مسرور سے کیا سوال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جو پیغمبر آیا، سنو سمجھا رہی ہے، چلو نہیں تو نہیں، کہ جو پیغمبر آیا اس کا مشکلات کا دور ختم ہو گیا سالوں میں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیا، وہیں آپ کو نبوت کرنے کا موقع دیا گیا، وہیں آپ کو اعلان کے لیے کھڑا کیا گیا، وہیں بعثت ہوئی۔ حضور نے جب بطور پیغمبر کے اعلان کیا تو کہاں تھے؟ مکہ۔ تو مشکلات آپ کی شروع ہوئیں تو کتنا عرصہ مشکلات رہیں؟ کہو 13 سال۔ کتنا عرصہ مشکلات رہیں؟ 13 سال۔ اور مسلمانوں نے جو مشکلات کا سامنا کیا، اس وقت اس کا بیان نہیں، وہ تو سیرت کا موضوع ہے، لیکن میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ حضور کی مشکلات کتنے سال رہیں؟ 13 سال۔ اس کے بعد مدینہ منور آئے تو آپ ایک سلطنت کے سربراہ تھے۔ مدینہ ایک مستقل سلطنت تھی، پہلی اسلامی سلطنت تھی، سربراہ حضور تھے۔
پھر وہ سلطنت اتنی اونچی چمکی حضور کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق نے اس کو اس طرح اٹھایا، حضرت عمر نے پھر اس کو اس طرح اٹھایا، حضرت عثمان اس طرح اٹھایا، راشدین نے اس طرح اٹھایا، حضرت علی نے اس کو اس طرح اٹھایا کہ وہ ملک پوری دنیا میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور اتنی بڑی سلطنت کہ روم ہے تو متحد ہے، ایران ہے تو متحد ہے، شام ہے تو متحد ہے، یمن ہے تو متحد ہے، اور حضور کی امت کے قدم وہاں پہنچے جہاں کے بارے میں آقا ارشاد فرما گئے تھے، فرمایا تھا ان اللہ زوال علی الارض، اللہ نے ساری زمین میرے لیے لپیٹ کر رکھ دی، فرائے تو مشارقہ و مغاربہ، میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھا، میں نے اس کے مغربوں کو بھی دیکھا، اور میری امت کے قدم ہر جگہ پہنچیں گے جہاں جہاں مجھے دکھایا گیا۔ تو کیا حضور کی امت کے قدم پہنچے یا نہیں؟ آپ کے قدم یہاں آئے یا نہیں؟ آپ نے جہاں قدم جمائے، پیغمبر کی بشارت آپ کے حق میں تھی کہ میری امت کے قدم کہاں کہاں پہنچیں گے، اور آپ کے قدم پہنچے۔ تو اتنی شوکت اسلام کو نصیب ہوئی کہاں؟ نبی پاک پر۔ تو نبی کریم نے مشکلات کس طرح سے دیکھی؟ کتنی دیکھی؟ 13 سال۔ تو قادیانیوں ذرا غور کرو، غلام احمد کا دعویٰ رہا کہ میں حضور کے تابع ہوں، حضور کی نبوت اصل ہے، میں تابع ہوں، تو اگر اصل جو ہے اس کی مشکلات 13 سال بعد ختم ہوئی تو جو تابع ہے اس کی اتنی لمبی کیوں ہو گئی؟ بھائی دیکھیے، بھائی سوچ کی بات ہے نا کہ ہمارے نبی پاک کی مشکلات کتنا عرصہ رہیں؟ 13 سال۔ اب یہ اگر ان کے تابع داری میں تم اس کی نبوت کا گیت گاتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ پھر یہ اپنے سربراہ سے پوچھو کہ ہماری مشکلات کا دور کب ختم ہوگا؟ 13 سال کی بجائے 14 سال میں ہوگا؟ بھئی 14 سال میں، 15 میں، اتنی مدت ہو گئی۔ اب جب لوگوں نے میں نے یہ سوال مانچسٹر میں کانفرنس میں کیا کہ قادیانیوں تم اپنے سربراہ سے اتنا ہی پوچھو ہماری مشکلات کا دور کب ختم ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ ہم بار بار فون کرتے ہیں، وہ بتاتا ہی نہیں، وہ بتاتا ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم بتا دیں تو اس کا تو مطلب ہے کہ ہماری مشکلات کا دور ختم ہو گیا، یہی تو مشکل ہے، اس کا جواب دینا مشکل ہے۔ تو جب ہماری مشکلات کا دور ختم ہی نہیں ہونا تو ہم جواب کیسے دیں؟ تو میں نوجوانوں کہتا ہوں قادیانیوں تم اپنے سربراہ کو پوچھو، اگر وہ اس کا جواب نہ دے سکے کہ مشکلات کا دور کب ختم ہوگا تو بتاؤ کہ مسلمان تو بڑی خوشی سے کہتے ہیں ہمارے آقا پر جو مشکلات کا دور رہا 13 سال میں ختم۔ اگر اس کا تعلق غلاموں کا تعلق حضور کی تابعداری سے کچھ بھی ہوتا تو چلو اس کا دور مشکلات 13.5 سال میں ختم ہوتا، 13.5۔ ہم چلو اور رعایت دیتے 14 سال کر لو۔ اچھا، تو جب 14 سال بھی یہ ختم نہیں ہوا تو اس کی نسبت حضور سے کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ کب ختم ہوگا؟ تو میں نے جب یہ بات کہی مانچسٹر میں تو مرزا مسرور نے خطبہ دیا لندن میں اپنے ہاں، کہنے لگا اصحاب کہف بھی تو اتنے زیادہ سوئے ہوئے ہیں نا، اصحاب کہف بھی تو اتنے سوئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا تم بھی پھر اصحاب کہف بن کر سو جاؤ، کام کیوں کر رہے ہو اور یہ اتنے بیانات کیوں دے رہے ہو؟ اگر یہ سو جائیں تو ہم حافظ ممتاز صاحب سے کرتے ہیں کہ جی آپ پھر کانفرنس نہ کریں۔ ان کو جو خطرے میں کانفرنس کرنے کی ضرورت ہے وہ اسی لیے کہ وہ سوئے ہوئے نہیں، کہ اصحاب کہف بھی تو اتنا تھا سوئے ہوئے ہیں نا۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اصحاب کہف کے خلاف کوئی کمیونٹی آپ نے دیکھی ہے؟ پوری دنیا میں کسی ملک میں کوئی گروپ آف پیپل ہو جو اصحاب کہف کے خلاف کوئی ہے؟ نہیں۔ لیکن ان قادیانیوں کے خلاف تو دنیا کے سارے ملکوں میں، سعودی عرب میں ان کا داخلہ بند ہے، مکہ کا آج یہ جا کے ساری دنیا میں مخالفت ہے، تو اصحاب کہف کی مخالفت کوئی جب نہیں تو تم اپنے آپ کو ان پر کیوں قیاس کرتے ہو؟ تو قادیانیوں کو جب کہا بھئی تمہارا سربراہ کون ہے، تمہارا سربراہ کون ہے، وہ کہتے ہیں مرزا مسرور، کیا نام ہے؟ کہتے ہیں ہمارا سربراہ مرزا مسرور ہے، وہی ہمارا محافظ ہے۔ تو میں نے کہا اصحاب کہف کا کون ہے؟ اصحاب کہف کا، اصحاب کہف جس غار میں ہیں ان کا محافظ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن
وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیہِ بِالْوَسِیدِ. اصحاب کہف کا ایک کتا تھا اس وقت کا، وہ باہر بیٹھا حفاظت کر رہا. میں اس کو تو نہیں کہتا کہ یہ نہ کہے کہ جی مجھے گالی دینا، اس کو نہیں، کیونکہ اس نے کہا اصحاب کہف، تو میں نے کہا اصحاب کہف کا نگہبان کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط. جہاں غار کا دروازہ، جہاں اس کی دہلیز ہے، وہ وہاں پھیلائے ہوئے اپنے، اللہ نے اس کو بھی عمر دی ہے، وہ حفاظت کر رہا ہے. لیکن جب حفاظت وہ کر رہا ہے تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کا کہنا کہ اصحاب کہف بھی تو اتنا عرصہ وہاں ہے نا. اب بتائیے، دنیا میں بڑے علماء طلباء ہیں اس وقت کہ جو اصحاب کہف ہیں ان میں سے کسی کی بھی کوئی دوسرے ملک میں ہجرت ہوئی؟ تو یہ جو ہے تمہاری وہاں انگریز کی سلطنت سے قادیان میں، اور قادیان سے تم ہجرت کرو اور جاؤ تم ربوہ میں، اور ربوہ سے پھر پہنچو، تو اصحاب کہف تو ایک جگہ خاص سوئے ہوئے ہیں لیکن جمے ہوئے ہیں، اور تم تو سوئے ہوئے کے برابر بھی نہیں کہ کہیں نہیں جم سکے. تو قادیانی نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ سربراہ سے پوچھیں کہ ہمیں ایگزیکٹ بتائے کہ ہماری مشکلات کا دور کب ختم ہوگا. اگر یہ بتا نہ سکے تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ ہر جگہ کہتے ہیں کہ جی ہم شریعت محمدی کے تابع ہیں، ہم شریعت محمدی کے، غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے، تشریعی نبی نہیں. جب یہ کہتے ہیں ہم شریعت محمدی کے تابع ہیں تو ہم ان سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ تم پھر شریعت محمدی کے تابع ہو تو 13 سال سے زیادہ نہیں دور انتظار کا. جب تم اصحاب کہف ہو تو شریعت محمدی میں نہیں. اصحاب کہف کیا مولانا، کیا امت مسلمہ کے افراد ہیں؟ کیا وہ تو پہلے کے ہیں. دعویٰ کرنا کہ ہم اس نبی کی امت ہیں، اور جب حالات سے پوچھا تو کہہ رہا ہم اصحاب کہف کے ماتحت ہیں. اور کوئی تو عقل کرو. میں ان کلمات کی بات تو لمبی ہے، ختم عابد صاحب کی یہ مسائی مبارک ہیں کہ انہوں نے لندن میں ختم کانفرنس رکھ کر یہاں کے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی. آپ کو پتہ میں نے پوری تقریر میں کوئی سخت لفظ ان کے خلاف بولا ہے؟ ہماری امن اور قانون کے سایہ میں، امن اور قانون کا پورا احترام رکھتے ہوئے ہم اپنی بات کہتے ہیں، اور ہم نے اپنی بات کہی ہے صرف اس معنی میں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نبی ہیں پہلوں کے، ہمارے بھی وہی ہیں. سب اقرار کرو، جس طرح نبی پہلوں کے اسی طرح ہمارے بھی، امیین اور آخرین، اور دونوں کے لیے، امیین کے لیے بھی اور آخرین کے لیے بھی. اور یہ امت کب تک چلے گی؟ قیامت تک چلے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ایک موضوع بیان کیا کہ تم کہتے ہو کہ اس نبی کا کوئی بیٹا نہیں، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، اس کا کوئی بیٹا نہیں. اس کے تو بیٹے اتنے اور اتنے کہ قیامت تک جو ہوں گے سب اسی کے بیٹے ہیں. جب نبی پاک کی امت کا اضافہ بیان کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ بیان کیا کہ بے شک یہ تم میں سے کسی کا باپ تو نہیں لیکن اللہ کا رسول ہے، اور رسول بھی ایسا کہ اس کے بعد چونکہ کوئی رسول نہیں. جو بھی لوگ آئیں گے، جو بھی اللہ کے قائل آئیں گے، جو بھی قرآن کے دعوے دار آئیں گے، جو بھی امت مسلمہ آگے بڑھے گی، قیامت تک بڑھتی رہے گی. اور قیامت تک جس کی اولاد اتنی زیادہ ہو اس کے بارے میں اے یہود و نصارہ خوش نہ ہو کہ اس کا بیٹا نہیں. اور رواج زمانہ ہے کہ باپ کے کام کو بیٹے ہی سنبھالتے ہیں. اگر اس کا بیٹا نہیں تو یہ نہ کہو کام کو چلائے گا کون، اس کو امت چلائے گی. اور امت کہاں تک جائے گی؟ قیامت تک. درمیان میں کئی بریک نہیں آئے گی. ہم بھی اس امت کے افراد ہیں. اماتنا اللہ حاضر عقیدت صرف، اللہ اسی عقیدے پر قائم رکھے اور قبروں پر جائیں حضور کی امت کی حیثیت میں. آپ کو یاد کیا جائے حضور کی امت کے پیرائے میں. آپ کون ہیں؟ حضور کی امت ہیں. نہ نبی کی نبوت کہیں آ کر ختم ہوئی، نہ نئے نبی کی ضرورت ہوئی. نہ اس نبی کی نبوت ختم ہوئی، نہ نئی نبی کی ضرورت ہوئی. جس طرح یہ نبوت باقی، یہ امت باقی. وما علینا الا البلاغ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب کریم، ہم تیرے گھر میں اس وطن میں اپنے ایمان اور یقین کا اظہار کرتے ہیں. ہم تیرے نبی کے غلام ہیں.
ہم تیرے نبی کی امت ہیں، ہم تیرے نبی کی کمیونٹی ہیں، یا اللہ ہمیں تو نے جس طرح توفیق عطا فرمائی، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا، اسی پر ہمیں زندگی جب تک ہماری زندگی ہے حضور کے امتی کے طور پر رہیں، اور جب اس جہان سے جانا ہو حضور کے امتی کے طور پر جائیں، یا اللہ جب قبر میں جانا ہو، قبر میں اترنا ہو، حضور کے امتی کے طور پر پڑھیں، جنازہ حضور کے امتی کے طور پر پڑھا جائے، اور جب جنازہ پڑھے تو جنازے کا پڑھانے والا امام اعلان کرے کہ پہلے میں اللہ کی حمد و ثنا، اور دوسرے میں نبی پاک پر درود، تیسرے میں دعا میت کے لیے، اور چوتھی میں سلام۔ تو اس نماز جنازہ میں ہمارے نبی کے سوا کسی اور کی کوئی تکبیر کی گنجائش ہے؟ چار ہی، پہلے میں خدا، دوسرے میں مصطفیٰ، تیسرے میں میت، چوتھے میں سلام۔ کوئی اور گنجائش ہے؟ تو اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو اس کی بھی تو کوئی گنجائش رکھی جاتی نا کہ چلو 5 ہی تکبیریں صحیح، کہ کسی میں اس کو بھی داخل کر دو نا، اللہ کے بعد دوسری تکبیر میں صرف حضور پر درود ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں، نہ آنا کسی نے، نہ ہم نے کسی کو ماننا۔